الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 12ویں پارے کے دوسرے پاؤں سے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، اللہ کا پیغام دیا، وہ اللہ کی وحدانیت سمجھائی اور بتا دیا کہ میرا کوئی تم سے مفاد وابستہ نہیں ہے، میں تم سے اس سے کوئی اجر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، تم اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ تمہیں رحمت کی بارشیں دے گا، تمہاری قوت اور طاقت میں برکت عطا فرما دیں گے۔ تو قوم کہنے لگی، ہود لگتا ہے ہمارے معبودوں کا تجھ پہ اثر ہو گیا، تو نے ان کی بے ادبی کی ہے، تو ایسی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے پیغام ملا ہے۔ قوم جب نہ مانی تو اللہ نے اس قوم کو، قوم عاد کو ہلاک کیا۔ قوم سمود کا تذکرہ ہے، حضرت صالح آئے، قوم کہنے لگے صالح تو جوان ہو رہا تھا، تیری جوانی کو دیکھ کر ہم امید کر بیٹھے تھے کہ قوم کا تو مستقبل روشن کرے گا، تو یہ کیا باتیں کر رہا ہے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ دیں اور اپنے آباؤت کا یہ سلسلہ عبادت کا اور معبودوں کا ان کو ترک کر دیں، تو کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ نے اس قوم کو معجزہ دیا حضرت صالح کے واسطے سے کہ دیکھا کہ اونٹنی گابن پہاڑ سے نکل رہی ہے، لیکن اس قوم نے اس معجزے کے ساتھ گستاخی کی، اسے قتل کر دیا، اللہ کا عذاب آیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ جب انسانی شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، دیر کوئی نہیں کی، جلدی سے بچھڑا ایک بکری کا، جسے کہیں ایک بکرا بچہ، جلدی سے اسے ذبح کیا، بھون کر آپ کی خدمت میں، فرشتوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لیکن فرشتے کھاتے کوئی نہیں، پیتے کوئی نہیں۔ جب ان کے ہاتھ بڑھتے نہ دیکھے، ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا، کہیں نقصان تو نہیں پہنچانے آئے، اس لیے کہ عربوں میں اس وقت بھی یہ رواج تھا، جو کسی کے گھر کا نمک کھا لے گا وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اب تو عجیب ہی معاملہ ہے، جو زیادہ نمک کھاتا ہے وہی نقصان پہنچا کے چلا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے، کوئی نقصان تو نہیں پہنچانے آئے، پیغمبر بھی تو غیب نہیں جانتا نا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں، پیغمبر بھی غیب تو نہیں جانتا، غیب تو ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خوف محسوس کیا، فرشتے بول پڑے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ہمیں قوم لوط کے لیے عذاب لے کے آئے ہیں اور آپ کو بیٹی کی خوشخبری سنانے آئے ہیں اسحاق کی۔ جب یہ بات کہی تو بیوی اہلیہ ابراہیم کی بوڑھی ہو چکی تھی، پردے کے پیچھے آواز سن کر یوں ماتھے پہ ہاتھ مارا، میرا بیٹا ہوگا اس بڑھاپے میں، اور یہ ابراہیم جس کی عمر 100 سال ہونے والی ہے ہماری اولاد ہوگی۔ اللہ کے فرشتوں نے کہا، اللہ کی رحمت سے تم کیوں مایوس ہوتے ہو، تمہیں تو اللہ رب العزت نے خصوصی اعزاز بخشا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے، آپ اس قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم ہیں، بڑے نرم دل ہیں، سفارش کرنے بیٹھ گئے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ جو مہم ہے، اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، وہ تو ہم نے جانا ہے، تیرے بھتیجا اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ اسے نجات نصیب فرما دیں گے۔ جب یہ قوم لوط کے پاس گئے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، اور یہ قوم لوط گندگی کی انتہا پر تھی، اپنی شہوت اور اپنی جذبہ، اپنی نفسانیت مردوں سے پورا کیا کرتی تھی۔ جب یہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آتے مہمان دیکھے تو وہ قوم دوڑتی ہوئی آئی انہیں چھیڑنے کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا اٹھے، میرے گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور یہ اتنے بدبخت اور بد نصیب ہیں، انہیں میرے مہمانوں کا بھی خیال کوئی نہیں، اور یہ مجھے شرمندہ کریں گے آج مہمانوں کے سامنے۔ حضرت
حضرت لوط کے پاس آنے والے فرشتوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ نہ گھبرائیے، یہ ہمارے قریب نہیں آ سکتے، آپ رات کو یہاں سے نکل جائیے، ہم نے اس قوم کو ہلاک کرنا ہے۔ اور پھر پوری بستی کو آسمانوں پہ اٹھایا، زمین پہ پٹخ دیا، آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، اور ہر پتھر پر ہر شخص کا نام زد تھا، یوں ان پر پتھروں کی بارش تھی، اس لیے کہ وہ بے حیائی اور بدکاری میں بہت آگے جا چکی تھی۔ پھر قوم مدین کا تذکرہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ قوم کہنے لگے اے شعیب، جب تک نماز کی بات تھی تو سمجھ میں آ رہی تھی، اب تم ہمارے معاملات میں بھی دخل اندازی کرنے لگے ہو اور ہمارے لین دین کے اندر بھی ہمیں سمجھانے لگے ہو، بس نماز کافی تھی نا، اب تمہاری نماز ہمیں آگے بھی لے کے جانا چاہ رہی ہے کیا، کہ ہم تمہاری مرضی کے مطابق کمائیں اور تمہاری مرضی کے مطابق خرچ کریں؟ اس کا تذکرہ قوم نہ مانی، شعیب علیہ السلام کو کم عقل اور نادان کہنے لگی۔ اللہ کی طرف سے اس قوم پر بھی پکڑ آئی، اور پھر فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، پھر اللہ کا ضابطہ، نافرمان ہمیشہ جہنم میں، فرمانبردار ہمیشہ جنت میں، اس کا تذکرہ، اور سارے اہل ایمان کو تلقین کر دی کہ ظالموں کے ساتھ نہ دینا اور ان کی حمایت اور ان کا ساتھ نہ دینا، ورنہ تم بھی ظالموں کی طرح آگ میں جھونک دیے جاؤ گے، اس کا تذکرہ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف ہے۔ یہ قرآن کی وہ قصہ ہے جس کو اللہ نے پورے قرآن میں ایک جگہ بہت ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ احسن القصص، بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ کی شان، یوسف علیہ السلام میں بچپن ہی کے اندر اعلیٰ صفات کا ظہور ہونے لگا۔ انہیں خواب آئی، اپنے ابا سے کہا ابا مجھے خواب آئی ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ابا سمجھ گئے اللہ اس میرے بیٹے کو ایک بلند مرتبہ دینا چاہتے ہیں۔ ساتھ کہہ دیا بیٹے بھائیوں کے سامنے تذکرہ نہ کرنا۔ سبحان اللہ بھائی، حسد بڑی بلا ہے، حسد بڑی بلا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ آگ بھڑکتی ہے تو بس اوقات بھائیوں کے اندر بھی بھڑک اڑتی ہے۔ بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اولاد میں ایسا توازن برقرار رکھیں اور اپنی طرف سے پوری برابری کی کوشش کریں کہ تاکہ یہ جراثیم بڑھنے نہ پائیں اور یہ جراثیم لگنے نہ پائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ابا نے کہا بیٹے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ اور ویسے بھی یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، چھوٹوں کو ویسی زیادہ توجہ ملتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ان کے اندر غیر معمولی صفات بھی تھا، تو فطرتی بات تھی، ایک کشش تو تھی باپ کی اور ایک توجہ تو تھی باپ کی یوسف علیہ السلام کی طرف۔ تو بھائیوں نے کہا کیسے اس کو راستے سے ہٹائیں، ایسا کرتے ہیں اسے قتل ہی کر دیتے ہیں، پھر توبہ کر دیں گے، ہمیشہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان میں سے بڑے نے کہا قتل نہ کرو، راستے سے ہٹکانا ہی ہے، کسی ویرانے کنویں میں ڈال کے آ جاؤ، کوئی قافلہ آ جائے گا اٹھا کے لے جائے گا، قتل کے گناہ سے بھی بچ جاؤ گے، تمہارا راستہ بھی صاف ہو جائے گا۔ طے ہوا ایسا ہی کرنا ہے کہ انہیں قتل نہیں کرنا، ویرانے کنویں میں ڈالنا ہے۔ ابا جان سے کہنے لگے ابا ہم چاہتے ہیں یوسف کو تازہ ہوا کے اندر کھیل کا میدان میسر ہو اور وہ ہمارے ساتھ ذرا تازہ ہوا کھانے کے لیے باہر ہمارے ساتھ چلے۔ ابا جان اس لیے کہ وہاں قریب میں جنگل تھا جہاں کے بھیڑیے بڑے مشہور تھے۔ ابا کہنے لگے مجھے ڈر ہے تم غفلت میں ہو اور کوئی بھیڑیا آ کے اسے اچک کے لے جائے۔ تو انہوں نے فوراً یہ بات پکڑ لی کہ بہانہ اچھا ہاتھ آ سکتا ہے، بڑا اصرار کیا۔ آخرکار ابا کو منا کر یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، اور جب لے گئے اور ایک کنویں میں پھینک کے آ گئے، اور
ایک جانور کو ذبح کیا، اس کا خون قمیص پہ لگا دیا، اور شام کو روتی ہوئی، جھوٹا رونا بھی ہوتا ہے، رونا جھوٹا بھی ہوتا ہے، اور لمبے لمبے آنسو بہ رہے ہیں، ہاں، اور خوب آہو زاری ہو رہی ہے، وجاؤ اباؤہم عشاء یبکون، روتی ہوئی آئے کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے، قمیض بھی وہ بھی خون آلودہ۔ تو سمجھ گئے ابا نبی تھے، اور وہ خواب بھی ان کے ذہن میں تھی کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ دیا ہم صبر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ زندگی کے دن گزر رہے تھے، وہاں یوسف علیہ السلام تاریک کنویں کے اندر ہیں، ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے، اور وہ قافلے والے ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، کسی کو بھیجتے ہیں جاؤ پانی لے کے آؤ۔ جب وہ پانی لینے کے لیے ڈول ڈالتا ہے تو ڈول کو حضرت یوسف پکڑ لیتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ اوپر آتا ہے تو یوسف علیہ السلام ہے، وہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، خزانہ ہاتھ آ گیا، اتنا خوبصورت بچہ، عزیز جا کے مصر کے بازار میں فروخت کریں گے، کچھ پیسے مل جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت انتظام کر رہے تھے، اللہ انتظام کر رہے تھے تربیت کا، ایک شہری ماحول دینے کا اللہ انتظام کر رہے تھے، اور ایک بڑا امتحان یوسف علیہ السلام پہ آ رہا تھا۔ عزیز مصر میں یہ تاجر گئے اور بیچنے لگے، تو عزیز مصر جو بے اولاد تھا وہ بھی وہاں آیا، اور اس نے قیمت دے کر خرید لیا۔ یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر والوں سے کہا اسے اچھی طریقے سے رکھنا، ہو سکتا ہے اسے اپنی اولاد ہی بنا لیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑی آزمائش آئی، خوبصورت تھے، جوان تھے، اور پھر وہ عورت، خلوت، تنہائی، اللہ حفاظت فرمائے، اگر اس عورت کو خلوت نہ ملتی اور وہ خلوت میں نہ ہوتی تو فتنے میں نہ پڑتی۔ اس لیے اسلام کی بڑی خوبصورت تعلیم ہے، مرد عورت کی زندگی الگ الگ ہے، غیر عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ خلوت حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غیر مرد غیر عورت خلوت میں ہے، تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے، فتنے میں ڈالنے کا خطرہ ہے۔ تو وہ فتنے میں پڑ گئی اور گناہ کی طرف دعوت دی، دروازے سارے بند کر دیے۔ لیکن یوسف علیہ السلام جوانی بھی ہے، شباب بھی ہے، حسن بھی ہے، خلوت بھی ہے، تنہائی بھی ہے، لیکن سبحان اللہ ایمان بھی ہے۔ یہ ایمان بھی عجیب چیز ہے، یہ ایمان بھی عجیب چیز ہے۔ میرے عزیزو، برائی اگر حسن کے ساتھ آ جائے تو آدمی کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور ایمان اگر برائی جسے کہیں کہ اقتدار کے ساتھ آ جائے تب بھی ایمان بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر برائی دولت کے ساتھ آ جائے تب بھی ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہوتی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، یہاں برائی حسن کے، اس کے پیچھے حسن بھی ہے، اس کے پیچھے اقتدار بھی ہے، اس کے پیچھے دولت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، دولت بھی ہے، حسن بھی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ان سب پہ بھاری ہو گیا، آپ کا ایمان ان سب پہ بھاری ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے اپنی عفت اور پاک دامنی کا جوہر بچانے کے لیے، یہ بھی پیچھے پیچھے سے دوڑ پڑی۔ اللہ کا نظام ہے، جو تم سے ہو سکتا ہے برائی سے بچنے کے لیے وہ تم کر لو، آگے پھر اللہ برائی سے بچانا تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ بظاہر کواڑ بند ہیں، دروازے بند ہیں، دوڑنا یوسف کا کام تھا علیہ السلام، دروازوں کا کھولنا پھر اللہ کا کام تھا، لیکن وہ پیچھے سے اس کا ہاتھ قمیص پہ پڑ گیا، وہ پیچھے کھینچ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام باہر نکل آئے، جب باہر نکلے تو مجمع سامنے نظر آیا، اب اس کی زبان ہی بدل گئی، کہنے لگی اس شخص کا کیا کریں جو آپ کے گھر پہ حملہ آور ہوا ہے اور آپ کی عزت پہ حملہ آور ہوا ہے اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وہاں بولنے والے نے کہا نانا ایسا کرو، میں فیصلہ کرتا ہوں، دیکھ لو قمیض پیچھے سے پھٹی ہے آگے سے پھٹی ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں، آگے سے پھٹی ہے تو یوسف
جھوٹے ہیں، وہ خاتون سچی ہے، قمیص پیچھے سے پٹی ہوئی، سمجھ گیا اس کا شوہر غلطی اس خاتون ہی کی ہے، اس عورت ہی کی غلطی ہے۔ یوسف علیہ السلام سے کہا آپ درگزر کر دیں، اور اس سے کہا تو معافی مانگ لے، اور ساتھ کہا ان کیدکن عظیم، ان کیدکن عظیم۔ عورت نیک ہو تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور عورت اگر غلط ہو جائے تو شیطان کا مکر چھوٹا، اس کا مکر اس سے بھی بڑا، پھر اس کا مکر اس سے بھی بڑا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی چیز یہ نیک عورت ہے، لیکن اگر یہ بگڑ جائے اور اس کا شرم و حیات کا جوہر جسے کہیں کہ چاک ہو جائے، اور اس کی عفت اور پاک دامنی داغدار ہو جائے، تو پھر گھروں کو اجاڑنا، جوانیوں کو برباد کرنا، معاشرے کو گندہ کرنا، پھر وہ یہ جال ہے جو اس وقت ساری مغربی دنیا یہ شیطانی جال استعمال کر رہی ہے، جسے اللہ کے نبی نے صدیوں سال پہلے بتایا النساء حبائل الشیطان، شیطان انہی کو جال بنا کر معاشرے کا شکار کرے گا، سوسائٹی کو گندہ کرے گا، نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہی آج وہ جال ہے جو اس وقت مغرب کے بعد سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ان کیدکن عظیم۔ پھر جب بات آگے بڑھ گئی، اب یہ بات رکتی کہاں تھی، اونچی سوسائٹی کے اندر بات پھیلنے لگ گئی کہ یہ کیسی ہے، اپنے ماتحت پر فدا ہو گئی اور اپنا دل اس غلام کو دے بیٹھی، چرچا ہونے لگا اونچی سوسائٹی کے اندر۔ تو اس خاتون نے کہا کیا یہ اچھا ہے میں انہیں بتاؤں کہ یہ کیسا نوجوان ہے اور اس کے حسن کا کیا حال ہے؟ تو اس نے ایک گھر میں ایک نشست رکھی اور اس کے اندر پھل فروٹ رکھے، اور اس دسترخوان پہ چھریاں بھی رکھ دی، اور ان سب کو بلایا، اور گھر کے رہنے والے حضرت یوسف کو باہر کی طرف آواز دی۔ حضرت یوسف جب باہر نکلے اور ان عورتوں کی نظریں یوں اٹھی تو نظریں اٹھی کی اٹھی ہی رہ گئی، نظریں اٹھی کی اٹھی ہی رہ گئی، اور چھری بجائے پھل پہ چلانے کے ہاتھوں کی انگلیوں پہ چلا بیٹھی۔ وقطعن ایدیہن، بتائیے ذرا تصور کیجئے کہ وہ حسن کیسا بے ہوش کرنے والا تھا، اور وہ حسن کیسا تھا کہ بجائے اس کے کہ پھلوں کو کاٹتی انگلیوں کو کاٹ بیٹھی۔ وقطعن ایدیہن، میری اور آپ کی روحانی اماں حضرت عائشہ فرمایا کرتے تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے سارا حسن تقسیم کیا، آدھا اکیلا یوسف کو، آدھا ساری دنیا میں تقسیم کیا، لیکن میرے محبوب کو پورا کا پورا عطا فرمایا۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے ہوش کھو بیٹھی اور اپنی انگلیاں کٹا بیٹھی، اور میرے محبوب کو دیکھنے والے ہوش پا گئے اور آپ کے دین کے خاطر گردنیں کٹا بیٹھے، آپ کے دین کے خاطر گردنیں کٹا بیٹھے۔ وقطعن ایدیہن، انگلیاں کٹا بیٹھی، اور ساتھ کہنے لگی وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر، قسم خدا کی یہ تو کوئی بہت بڑا فرشتہ ہے، بشر نہیں ہو سکتا، بشر نہیں ہو سکتا، انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی بہت بڑا۔ اب اس خاتون کو موقع ملا، یہی تو وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی کہ دل دے بیٹھی ہے اور اس پر فدا ہو چکی ہے، یہی تو وہ ہے۔ ساتھ کہہ بھی دیا میری بات نہ مانی اور میری خواہش نہ پوری کی، جیل میں ڈال دوں گی، جیل میں، پھر دھمکی دی جیل میں ڈال دوں گی اگر میری خواہش پوری نہ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی اور کہا اے اللہ، جیل کی خلوت اور جیل کی تنہائی اور جیل کی سختی اور جیل کی تاریکی اور جیل کی بھوک اور جیل کی راتیں، یہ سب برداشت ہیں، لیکن اپنی جوانی داغدار نہیں کر سکتا، اپنا شباب گندا نہیں کر سکتا، اپنی عفت داغدار نہیں کر سکتا۔ جیل کی کال کوٹری، وہاں کی سختی، تاریکی، تنہائی، وہاں کی سختیاں سب برداشت ہیں، لیکن یہ گناہ نہیں ہو سکتا، یہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تو اپنی خواہش ذکر کی، لیکن ساتھ کا اے اللہ ہوں میں تیرا بندہ محتاج ہوں، اگر تیری مدد شامل حال نہ ہوئی تو میرے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا، بچنا مشکل ہو جائے گا۔ جیل میں ڈال دیے گئے، اللہ کی شان، وہاں جیل کے اندر دو اور ملازم
وقت کے بادشاہ کے تھے جن پر قتل کی سازش کا الزام تھا، وہ بھی جیل کے اندر موجود تھے۔ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جیل میں آئے، سبحان اللہ، نیک آدمی جہاں بھی ہو اپنی نیکی سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنے لیے سازگار کر لیتا ہے۔ نیکی عجیب چیز ہے، اخلاق عجیب طاقت ہے، چاہے وہ کوٹری میں ہو، چاہے جھونپڑی میں ہو، اور چاہے جیل میں ہو، یہ طاقت ایسی چیز ہے، خود ہی محبوبیت کی فضا، محبت کی فضا اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اس نیکی کی بدولت وہ جیل والے آپ کا احترام کرنے لگ گئے، اور یہ دونوں ملازم جن پر قتل کی سازش کا الزام تھا، انہیں خواب آئی اور ان سے کہنے لگے، اے یوسف تو نیک لگتا ہے اور تیری چہرے پہ نورانیت اور چمک ہے نیکی کی، ہمیں خواب آئی ہے، تعبیر بتا دے۔ ایک نے کہا کہ خواب یہ آئی ہے کہ ہم انگور سے شراب بنا رہے ہیں، دونوں باورچی خانے کے ملازم تھے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے سر پہ ٹوکری رکھی ہے روٹیوں کی، اوپر سے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا ان کے دل کے اندر میری عقیدت ہے، اور دیکھا کہ ان کے دل میں میرا احترام ہے، اور دیکھا کہ ان کے دل میں میری عظمت ہے، تو اس کو کیش اپنی ذات کے لیے نہیں کیا کہ چلو بھائی عقیدت میں ہے تو اپنی ذات کے لیے کیش کر لو، ہاں، اور اپنی دنیا کچھ اچھی کر لو، اور اپنی زندگی کا اسٹیٹس اچھا کر لو، ہاں۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جب لوگوں کے دلوں میں ان کی عقیدت بڑھ جاتی ہے تو لوگوں کا دین تو نہیں سنبھلتا لیکن ان کی زندگی سنبھل جاتی ہے، ہاں۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی عقیدت سے لوگوں کی دلوں میں عقیدت پیدا کر کے لوگوں کی زندگیاں تو نہیں بدلتی لیکن ان کے گھر کے رہن سہن بدل جاتے ہیں، ان کے بنگلے کوٹھیاں کاریں بدل جاتی ہیں، اس عقیدت کو اپنی ذات کے لیے کیش کرتے ہیں۔ پیغمبر اپنی ذات کے لیے اس عقیدت اور احترام کو پیش نہیں کرتا بلکہ ان کی آخرت سنوارتا ہے، ان کا دین سنوارتا ہے، اور فوراً ان کو دین کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی بات کی، اور اللہ کا پیغام انہیں سنایا، اور پھر خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ کہا ان میں سے ایک تم میں سے وہ تو ہو جائے گا آزاد، اور پھر بادشاہ کی خدمت کرے گا اور جوس شراب بنائے گا، اور جو دوسرا ہے جس نے سر پہ ٹوکریاں دیکھی اور پرندے کھا رہے، وہ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا اور اسے اوپر سے پرندے نوچنے لگ جائیں گے۔ اب جب خواب کی تعبیر سنی وہ کہنے لگے ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے، ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا اب جیسا بھی کہہ رہے تھے تعبیر ایسی ہی ہے، اب جیسا بھی کہہ رہے تھے تعبیر ایسی ہے۔ انہی دنوں کے اندر وہاں کے بادشاہ، مصر کے بادشاہ کو خواب آتی ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ 7 گائیں وہ دبلی، وہ 7 فربا، اور فربا گاؤں کو دبلی گائیں کھا جاتی ہیں، اور سبز بالیاں 7 اور 7 خشک بالیاں یہ دیکھتا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے مشیروں کو اکٹھا کیا، خواب کی تعبیر بتاؤ۔ وہ کہنے لگے ایسی پراگندہ خیالات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور وہ شخص جو رہا ہوا تھا جسے یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ ہمارا بھی تذکرہ کر دینا، جو بھول چکا تھا، اسے پھر خیال آیا کہ جیل میں ایک بہت قیمتی آدمی بیٹھا ہے، خواب کی بڑی تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ سے کہا ذرا مجھے بھیجو جیل کے اندر اور آپ کی خواب کی تعبیر لے کے آتا ہوں۔ جیل گئے، یوسف علیہ السلام سے کہا بھائی خواب کی تعبیر بتاؤ۔ سبحان اللہ، پیغمبر بڑے مہربان اور شفقت اور بڑا دل، اپنے دل بڑا سینے میں بہت بڑا دل رکھتے ہیں، نہ طنز کیا نہ تنقید کی، ہمیں بھولے ہوئے تھے، اب اپنی بات آئی تو پھر آ گئے، بڑا دل رکھتے ہیں۔ خواب کی تعبیر بھی بتائی کہ قحط سالی آنے والی ہے، اور یہ قحط سالی ایسی ہے، یہ 7 خشک بالیاں اور 7 پتلی جسے کہیں کہ دبلی گائیں، یہ قحط سالی کی طرف اشارہ ہے۔ تو خواب بھی تعبیر بھی بتائی اور قحط کا ذکر بھی کیا، اور ساتھ ساتھ اس قحط سے بچنے کی تدبیر بھی بتائی
کہ ایسا کرنا کہ جب تمہارا خوب غلہ ہو جائے پہلے تو اسے بالیوں سے نہ نکالنا، جتنا ضرورت ہو اسے نکالتے چلے جانا، اور یوں یہ اگلے 7 سال قحط کی بھی یوں گزار لینا، پھر اس کے بعد اللہ تمہیں خوشحالی دیں گے اور خوب بارشیں ہوں گی اور خوب سبزہ اور فراوانی ہوں گی۔ اس طریقے سے خواب بھی بتائی، تعبیر بھی بتائی۔ یہ شخص بادشاہ کے پاس آ کر جب خواب کی تعبیر بتاتا ہے کہ اسے باہر لے آؤ، باہر لے آؤ، لیکن اب یوسف علیہ السلام باہر آنے کے لیے تیار نہیں، اور فرمانے لگے بھائی پہلے ان عورتوں سے پوچھو ان کا کیا معاملہ ہے۔ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے جس نے دعوت کا کام کرنا ہے اور جس نے دین کی خدمت کا کام کرنا ہے اور جس نے دین کا کام کرنا ہے، اسے اپنا کردار بہت جلی رکھنا ہوگا، اسے اپنا کردار بہت صاف ستھرا رکھنا ہوگا، اسے اپنا دامن بہت صاف ستھرا رکھنا ہوگا، ورنہ بات کا اثر نہیں ہوا کرتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر آ کر دین کی خدمت کے کام کرنا تھا، تو پہلے کہا کہ پہلے میرے معاملہ صاف کرو، ان عورتوں سے پوچھو۔ ان عورتوں کو دربار میں بلایا گیا، انہوں نے اعلان کیا، اقرار کیا، اعتراف کیا، ہم نے بہت پھسلایا ہے لیکن یہ بہت پاک دامن ہے، یہ بہت پاک دامن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں اپنی نیک نامی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے تو اپنے نفس سے آج بھی ڈر ہے، مجھے تو اپنے نفس سے آج بھی ڈر ہے، میں اپنی نیک نامی کی شہرت نہیں چاہتا تھا، مجھے تو اپنے نفس کا آج بھی ڈر ہے، لیکن اس لیے کہ تاکہ گھر کا مالک کو پتہ چلے کہ ہم نے ان کے گھر میں خیانت کوئی نہیں کی، ہم نے ان کے گھر میں خیانت کوئی نہیں کی، ان کا دل بھی صاف ہو جائے۔ وقت کے بادشاہ نے انہیں وزیر خزانہ بنا دیا اور آہستہ آہستہ پھر ملک کا سربراہ بن گئے مصر کے اندر۔ ادھر وہ بھائی اللہ کی شان قحط سالی نے انہیں پریشان کیا، اور پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ بڑا نیک دل ہے اور وہ غلہ تقسیم کرتا ہے۔ یہ وہاں سے غلہ لینے کے لیے آئے اور غلہ لے کر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں، غلہ بھی دیا اور پونجی بھی واپس ان کے سامان میں رکھ دی۔ جب گھر واپس گئے تو کہا کہ بڑا اچھا نیک دل بادشاہ ہے، غلہ بھی دے دیا اور ساتھ ساتھ ہماری پونجی اور رقم بھی واپس کر دی۔ ابا جان بنیامین کو بھی ساتھ بھیجیں تاکہ ہم ایک سواری کا غلہ اور لے کے آئیں، ایک سواری کا غلہ اور لے کے آئیں۔ آخرکار ابا کو راضی کر کے اسی بھی لے کے آ گئے۔ جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے آئے حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے۔ اب کیا کیا؟ آپ نے اپنے ماتحتوں سے کہا کہ وہ غلے کا پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھ دینا، اور تاکہ میں اس کو اپنے پاس ٹھہرانا چاہتا ہوں، اپنے پاس ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ اور یوں جب وہ غلہ لے کے واپس جانے لگے تو وہ پیمانے کی آواز لگی۔ قانون یہی تھا کہ پیمانہ جس کے پاس نکلا وہی وہاں رہ جائے گا۔ بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بھائیوں نے اصرار کیا ہمارے ابا سے برداشت نہیں ہوگا، پہلی بھی ایک بھائی ہم گم کر بیٹھے ہیں، بنیامین بھی گم ہو جائے گا، ہم اپنے ابا کو کیا منہ دکھا دیں گے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ مانا اور آخرکار یہ چلے گئے۔ بڑا بھائی رہ گیا، بڑا بھائی رہ گیا۔ ابا کے پاس جب تذکرہ کیا وہ تو ویسے ہی رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، لیکن انہیں یقین تھا کہ اللہ ان میرے بیٹوں کو میرے پاس واپس لٹائے گا، میرے بیٹوں کو واپس لٹائے گا۔ پھر بھیجا جاؤ یوسف کو تلاش کرو، بنیامین کو لے کے آؤ۔ یہ پھر آئے غلہ لینے کے لیے اور اپنے گھر کی دکھی کہانی سنائی۔ اب یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور کہہ دیا تم یوسف کو جانتے ہو، تم نے کیا کیا ہے اس کا معاملہ، وہ سال پہلے کا معاملہ۔ اور اچانک جب بادشاہ مصر کی زبان سے یوسف کا نام آیا تو وہ حیران پریشان یوں نظریں اٹھائیں اور تو کہنے لگے اَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف تو نہیں ہیں، آپ یوسف تو نہیں ہیں۔ اب یوسف فرمان لگے ہاں یہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ اور ایک ضابطہ بتایا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ ارے پاک دامنی ہو اور امانت ہو اور استقامت ہو اور تقوی ہو اور صبر ہو، پھر اللہ اس کا محنت ضائع کر دے؟ نہ، اللہ محنت ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ آزمائش کی گھاٹیاں مجھ پر آئیں لیکن میں نے اپنا دامن داغدار نہیں ہونے دیا، میں نے اللہ اور مخلوق کے حق میں خیانت نہیں کی، میں نے اللہ کے راستے میں استقامت میں کمزوری نہیں دکھائی۔
آج اللہ نے مجھے یہاں دنیا کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے بھی اللہ نے یہ مجھے مرتبہ عطا فرمایا، جاؤ میری قمیض لے جاؤ، ابا کو بھی لے کے آ جاؤ، یہیں مصر میں رہائش اختیار کریں گے۔ اللہ کی شان، یہ قافلہ یوسف کے ہاں حضرت یوسف کے پاس سے ابھی نکلا تھا قمیض لے کر، ادھر ابا کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کی شان، کنعان کے قریب کے کنویں میں یوسف پڑے، پیغمبر کو پتہ کوئی نہیں، اور جب اللہ بتانا چاہتا ہے تو مصر سے خوشبو آنے لگ گئی، مصر سے خوشبو آنے لگ گئی۔ اللہ اللہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ابا آ گئے، وہ سارے کے سارے بھائی بھی اکٹھے ہو گئے، اور جیسی آئے تخت پر بلایا تو سب نے سجدہ کیا۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا، جیسے ہماری شریعت میں السلام علیکم ہے، اس شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ وہ سلام علیکم کی طرح تھا، تعظیمی سجدہ کیا۔ تو یوسف فرمانے لگے اے ابا جان، یہ میری خواب کی تعبیر آ گئی، 2 سورج چاند سجدہ کر رہے، 11 ستارے سجدہ کر رہے، اور ساتھ بتایا کہ یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کا اس پورے واقعہ کا تذکرہ کرنا، فرمایا اللہ کا نبی اللہ کا پیغمبر ہے، سال کا پہلا واقعہ آپ کی زبان سے جاری ہوا، اور اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ رعد ہے جس میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور فرمایا لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گے، پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کیا نظام چلاتا ہے اللہ کے علم میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت نہ بدلے، اور جب اللہ پکڑنے پہ آئے تو پھر کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ پھر اللہ نے حق اور باطل کا تذکرہ فرمایا۔ باطل دیکھنے میں ابھرا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ جھاگ کی طرح ہے جس کے اندر طاقت اور حقیقت کوئی نہیں ہوتی، اور حق زمین پہ ٹھہرا ہوتا ہے، لیکن چونکہ نفع بخش ہوتا ہے تو آخر کار وجود اسی کا باقی رہتا ہے۔ جو نیکی کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، اور جو بدی کی زندگی اختیار کرتے ہیں کل قیامت میں زمین کا بھرا سونا بھی اللہ اپنے بدلے میں دے دیں تب بھی ان کا یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا، ان کے لیے بہت برا حساب ہے، اور ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت برا بچھونا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔